کسی کا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، کسی کا بیٹا انجینئر بن جائے، کوئی جج بن جائے، کوئی وکیل بن جائے، تو اس کا باپ، اس کے دوست احباب کہتے ہیں جی فلاں بندہ کامیاب ہو گیا، اس نے کامیابی حاصل کی، وہ ڈاکٹر بن گیا ہے جی، انجینئر بن گیا ہے جی، جج بن گیا ہے جی، ایڈوکیٹ بن گیا ہے جی، کامیاب ہو گیا ہے، امتحان اس نے پاس کیا، میٹرک کا کیا، ایف اے کا کیا، ایف ایس سی کا کیا، بی ایس سی کا کیا، ایم اے کیا، پی ایچ ڈی کی، امتحان دیا جی بیٹا کامیاب ہو گیا ہے جی، میرا فلاں دوست کامیاب ہو گیا ہے۔ حقیقت میں کامیاب ترین انسان ہے کون؟ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک نجدی شخص حاضر ہوا، اور اس کے صحابہ فرماتے ہیں کہ اس کی بن بناہٹ کی آواز تو آ رہی تھی، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہہ رہا ہے، یعنی کچھ گنگناتا ہوا وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور اس نے آ کر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے متعلق بیان فرمائیے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم 5 وقت کی نماز ادا کرے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کی کمی زیادتی؟ سرکار نے فرمایا ہاں اس میں زیادتی نہیں ہے، ہاں تیری مرضی ہے تو اس پر اگر کوئی نوافل ادا کرے۔ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ کچھ اور؟ سرکار نے فرمایا ہاں کہ تم کوئی نوافل ادا کرے، یعنی کہ نفلی روزے رکھے۔ حضور علیہ السلام نے تیسری چیز فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کر۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ، اس کے سوا، یعنی اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی، کوئی زیادتی؟ سرکار نے فرمایا ہاں تیرا دل چاہے تو اس میں کہ نوافل، یعنی کہ تو صدقہ خیرات کر۔ اب یہ فرمانے کے بعد وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے اٹھا اور چل دیا، پیٹ پھیر کے چلا، اور وہ یہ کہتا ہوا جا رہا تھا، صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ یہ کہتا ہوا جا رہا تھا کہ اس کے اندر میں نہ کوئی کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، اس پر مکمل عمل کروں گا۔ جب اس نے یہ کہا تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا افلح الرجل ان صدق، فرمایا یہ جو آدمی کہتا ہوا، جو کچھ کہتا ہوا جا رہا ہے، اگر یہ اس بات میں سچا ہے، یعنی اس نے ان تمام باتوں پر اگر اس نے ویسے عمل کیا جیسے یہ کہتا ہوا جا رہا ہے کہ اس میں نہ کمی کروں گا نہ کوتاہی کروں گا نہ اس میں اندر کوئی اضافہ کروں گا، اس نے اپنی اس بات پر پورا عمل درآمد کرتا رہا، اس نے 5 وقت کی نماز ادا کی، ماہ رمضان کے روزے رکھے، اور اس نے زکوٰۃ ادا کی، یعنی کہ یہ اس وقت حدیث مبارکہ ہے جب باقی عبادات ابھی فرض نہیں ہوئی تھی، یہ اس وقت کی ہے، باقی عبادات اس حدیث مبارکہ کے بعد چونکہ فرض ہوئی اس لیے ان کا ذکر یہاں نہیں ہے۔ مدعا اور مقصد یہ تھا سرکار کا کہ اس نے جو چیزیں فرض کی ہیں اگر اس نے ان پر عمل کیا، فرائض کو پابندی کے ساتھ ادا کیا، تو فرمایا اگر اس نے اس پر پابندی کی تو فرمایا افلح الرجل ان صدقہ، اگر یہ ان پر سچا ثابت ہوا تو فرمایا افلح الرجل، یہ شخص فلاح پا گیا، یہ شخص کامیاب ہو گیا۔ اب نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس شخص کو کامیاب قرار دیا، کس شخص کے بارے میں فرمایا کہ یہ کامیاب ہے؟ آج ہماری ترجیحات بدل گئیں، آج ہماری توقعات بدل گئی ہیں، آج ہمارا معیار چینج ہو چکا ہے فلاح و کامیابی کا۔ سرکار نے کسے کامیاب فرمایا جس نے دین پر عمل کیا وہ کامیاب ہو گیا، اس کی آخرت میں کامیاب ہو گیا، اس نے قبر کی صحیح معنی میں تیاری کی، حشر کے صحیح معنی میں تیاری کی، اس نے اپنی اخروی زندگی کے بارے میں وہ کامیاب ہو گیا۔ آج ہماری صورت حال بدل چکی ہے، ہمارا بیٹا میٹرک میں پاس ہو جائے، ایف اے میں پاس ہو جائے، بی ایس سی میں پاس ہو رہا ہے، ایم اے میں پاس ہو رہا ہے، پی ایچ ڈی میں کلیئر کر رہا ہے، انجینئر بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، جج بن گیا، ایڈوکیٹ بن گیا، ہم نعرے لگاتے ہیں، فخر سے کہتے ہیں ہمارا بیٹا کامیاب ہو گیا، چاہے اسے قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا تک نہ آتا ہو۔ ہمارا بیٹا کامیاب ہو گیا چاہے اسے نماز پڑھنی تک نہ آتی ہو، ہمارا بیٹا کامیاب ہو گیا چاہے وہ دین کی سمجھ تک اسے نہ ہو۔ پیارے بھائیو، یہ کامیابی نہیں، یہ تباہی ہے، یہ بربادی ہے۔ کامیابی وہ ہے جسے سرکار نے کامیابی کہا،
ہاں آپ کا بیٹا انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، پی ایچ ڈی کرے، جج بنے، ایڈوکیٹ بنے، اس کے ساتھ ساتھ قرآن بھی پڑھے، اس کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز بھی پڑھے، اس کے ساتھ ساتھ روزے بھی رکھے، اس کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات بھی کرے، اس کے ساتھ ساتھ دین کے جتنے باقی امور فرائض امور ہیں ان پر بھی عمل کرے، اخلاقیات بھی اچھے ہوں، پھر وہ کامیاب ہے۔ اگر وہ فقط ڈاکٹر تو بن گیا، انجینئر تو بن گیا، اسے نماز نہیں آتی، تو میرے بھائیوں بتائیے، جب آپ مریں گے آپ کا بیٹا نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آیا ہوا ہو اور اسے نماز جنازہ کے اندر جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں وہ تک نہ آتی ہوں، آپ مر گئے، آپ کا بیٹا آپ کی قبر پر آ کے تلاوت کلام مجید نہ کر سکے، ایسی کامیابی کو کیا کرو گے؟ آپ کا بیٹا آپ کا فرما بردار نہ ہو، ایسی کامیابی کو کیا کرو گے؟ آپ کے بیٹے کو دین کی سمجھ نہ ہو، ایسے بیٹے کو کیا کرو گے؟ جو بیٹا تیری قبر پر آ کر سورہ یاسین کی تلاوت نہ کر سکے، ایسے بیٹے کی کامیابی کیا کرو گے؟ خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جانا ہے، یہ ساری دنیا، یہ ساری دولت، یہ آسائشیں، یہ عہدے، سب کچھ یہیں رہ جانا ہے۔ قرآن نے ساتھ جانا ہے، نماز نے ساتھ جانا ہے، صدقہ خیرات نے ساتھ جانا ہے، زکوٰۃ نے ساتھ جانا ہے، تمام عبادات نے ساتھ جانا ہے، نیک اعمال نے ساتھ جانا ہے، ڈاکٹریٹ کی ڈگری نے ساتھ نہیں جانا، وکالت کی ڈگری نے ساتھ نہیں جانا، مجسٹریٹ کی ڈگری نے ساتھ نہیں جانا، LLB کی ڈگری نے ساتھ نہیں جانا، ساتھ کس نے جانا ہے؟ نیک عمل نے جانا ہے۔ سرکار نے فرمایا دین نے جو بھی امور فرض فرمائے ہیں، جس نے دین پر عمل کیا، جس نے نیک اعمال کیے، فرمایا وہ کامیاب ہے۔ حقیقی کامیاب وہ ہے کہ اس نے اپنی آخرت سنوار لی، وہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہاں ہماری زندگی کتنی ہے کسی کو معلوم ہے؟ اس نے 10 سال زندہ رہنا ہے، 20 سال رہنا ہے، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، کتنا اس نے زندہ رہنا ہے اس دنیا میں؟ کوئی خبر نہیں۔ آخر کیا ہے؟ موت، مرنا ہے، لازمی مرنا ہے، کنفرم بات ہے۔ اور قبر بھی ہے، حشر بھی ہے، جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ دیکھیں، اور وہ اخروی زندگی ہے، وہ بقا ہے، اس دنیا کو فنا ہے، اسے فنا نہیں، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کی تیاری ہی نہیں، اور جہاں چند سال رہنا ہے اس کے لیے اتنی تیاریاں۔ آج ہم کہاں چل بسے؟ ہمارے ترجیحات کیا بن گئی؟ ہمارا معیار کیا بن گیا؟ ہم نے کامیابی کا معیار کسے قرار دے دیا؟ کہ کامیابی دین پر عمل کرنے میں ہے، دین سیکھنے میں ہے، اس پر عمل کرنے میں ہے۔ اس لیے بھائیوں 5 وقت کی نماز خود پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت خود کریں، بچوں کو سکھائیں، قرآن مجید پڑھائیں، انہیں دین پر عمل کریں، وہ حقیقی کامیابی ہے۔ قبر میں کچھ ساتھ نہیں جانا، جانا ہے تو نیک اعمال نے ساتھ جانا ہے۔